آیت نمبر 27 وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَقُولُ اور کہتے ہیں الَّذِينَ وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا لولا کیوں نہیں انزلا اتاری گئی علیہ اس پہ کس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ محمد پہ صلی اللہ علیہ وسلم آیتن کوئی نشانی من ربہ اس کے رب کی طرف سے قل تو کہہ دے ان اللہ بے شک اللہ تعالی یضل گمراہ کرتا ہے سیدھے راستے سے بھٹکا دیتا ہے سیدھے راستے سے ہٹا دیتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے ویہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے وہ راستہ دیتا ہے الیہ اپنی طرف من اناب اس کو جو رجوع کرے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ کافروں کے ایک اعتراض کا تذکرہ کیا، کہتے ہیں کہ اگر یہ سچا نبی ہے اللہ رب العزت کا تو اس کے اوپر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ ان کی مراد یہ ہے کہ ایسی نشانی اترے جیسی نشانیاں پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کو دی گئی۔ مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا، مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ، مثال کے طور پہ قوم سمود کو ملنے والی نشانی اونٹنی، بلکہ انہوں نے ان نشانیوں کا اور معجزات کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل میں کیا جو نشانیاں وہ مانگا کرتے تھے۔ کبھی کہتے تھے کہ پہاڑ سونے کے ہو جائیں، کبھی کہتے تھے کہ اللہ تعالی ہمارے سامنے آئے، کبھی یہ کہ ہمارے سامنے اوپر چڑھا جائے۔ تو اس قسم کے عجیب و غریب معجزات اور نشانیاں ان کا وہ مطالبہ کرتے تھے۔ تو یہاں پہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر ایسی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی جیسی نشانی پہلے انبیاء کرام علیہ السلام پہ اتاری گئی یا جیسی نشانیاں ہم مانگتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انہیں سب سے بڑی نشانی دی گئی، اور وہ کیا ہے؟ قرآن۔ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام پہ جو معجزات نازل ہوئے انہیں جو نشانیاں دی گئیں وہ عارضی تھیں، اور آپ علیہ السلام کو وہ نشانی دی گئی جو قیامت تک کے لیے، اور ایسی نشانی دی گئی جس کے ذریعے پوری دنیا کو چیلنج کیا گیا کہ آپ اس کا مقابلہ کریں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو قرآن کریم معجزہ ہے، اور ایک لحاظ سے نہیں، کئی اعتبار سے معجزہ ہے، کئی وجوہ کے لحاظ سے وہ معجزہ ہے۔ تو قرآن کریم ہمیشہ رہنے والا معجزہ، اور کئی لحاظ سے معجزہ، اور عظیم ترین معجزہ، لیکن انہوں نے اس معجزے کو نظر انداز کیا، جانتے تھے کہ ہم اس کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب انہیں یہ احساس ہوتا تھا کہ ہم اس کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ اس بات کی دلیل تھی کہ دلی طور پہ وہ مان گئے کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے۔ تو جب اس معجزے کو انہوں نے توجہ نہیں دی، اس پہ ایمان نہیں لائے، تو اللہ نے کہا کہ قل آپ بتا دیں ان اللہ یضل من یشاء، اللہ نے ان کے نصیب میں ہدایت نہیں لکھی، اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے سے ہٹا دیتا ہے، اور ہدایت اللہ اس کو دیتا ہے من انابا جو رجوع کرے۔ رجوع کرے کا کیا مطلب ہے؟ رجوع کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اس کی وضاحت اس آیت میں آ رہی ہے جو اس کے بعد ہے۔